پاکستان کو آزاد ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اس طویل عرصے میں ہم اپنی ہسٹری کے کتنے ہی گوشوں سے ناواقف ہیں۔ بزرگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان رمضان کی 27ویں رات کو آزاد ہوا تھا، اور یہ کہ جس دن پاکستان آزاد ہوا تھا اس دن جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اس دن 14 اگست 1947 کی تاریخ تھی۔ لیکن جب ہم 14 اگست 1947 کو کیلنڈر میں دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس دن تو جمعہ رات تھی، اور ہجری تاریخ بھی 27 نہیں 26 رمضان تھی۔ پھر ہم پاکستان کے پہلے ڈاک ٹکٹ دیکھتے ہیں جو پاکستان کی آزادی کے 11 ماہ بعد 9 جولائی 1948 کو جاری ہوئے تھے۔ ان ڈاک ٹکٹوں میں واضح طور پر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست 1947 لکھا ہوا ہے۔ پھر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پاکستان کا یوم آزادی بھی 14 اگست نہیں بلکہ 15 اگست 1947 ہے۔ تو پھر یوم آزادی کی پہلی سالگرہ 14 اگست 1947 کو کیوں منائی گئی؟ یوں ذہن میں ایک مرتبہ پھر الجھن پیدا ہوتی ہے کہ آخر پاکستان آزاد کب ہوا تھا، 14 اگست کو یا 15 اگست 1947 کو؟ اور سب سے بڑھ کر تو یہ کہ آج تک یہ سالگرہ 15 کی بجائے 14 اگست کو کیوں منائی جاتی ہے۔ یہ ساری کہانی جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کی سالگرہ 15 کی بجائے 14 اگست کو کیوں منائی جاتی ہے۔ 21 سینچری کے معزز دوستو، میں ہوں محمد ذکی، اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر سے ہماری ویڈیو میں خوش آمدید۔ اس سلسلے میں سب سے اہم تحریر 1947 کی انڈیپینڈنس ایکٹ ہے، جسے برطانوی پارلیمان نے منظور کیا اور جس کی تصدیق شہنشاہ برطانیہ جارج ششم نے 18 جولائی 1947 کو کی۔ اس قانون کی ایک نقل پاکستان کے جنرل سیکرٹری جوہر محمد علی نے 24 جولائی 1947 کو قائد اعظم کو بھیجی۔ یہ قانون 1983 میں حکومت برطانیہ کی شائع کردہ ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ 234 پر ہے، اور اس کا ترجمہ قائد اعظم پیپر پروجیکٹ کیبنٹ ڈویژن اور اسلام آباد کی شائع کردہ جناح پیپر کی جلد سوم کے صفحہ 45 اور 72 تک درج ہے۔ 15 اگست 1947 سے برطانیہ انڈیا میں 2 آزاد مملکتیں قائم کی جائیں گی جو پاکستان اور انڈیا کے نام سے مشہور ہوگی۔ ٹرانسفر آف پاور کی جلد 12 کے صفحہ نمبر 234 پر اصل تحریر کچھ یوں ہے: حکومت برطانیہ نے یہ اعلان تو کر دیا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ہی وقت یعنی 15 اگست 1947 کو سفر سات پر آزاد ہوں گی، مگر مسئلہ یہ ہوا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب نئی دلی میں انڈیا کی آزادی کا اعلان کرنا تھا۔ مسئلے کا حل یہ نکالا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 13 اگست کو کراچی تشریف لائیں اور 14 اگست 1947 کی صبح پاکستان کی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انقلاب اقتدار کی کارروائی مکمل کریں، اور یہ اعلان کریں کہ اس رات یعنی 14 اگست اور 15 اگست 1947 کی درمیانی شب پاکستان ایک آزاد مملکت بن جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ 13 اگست 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کراچی تشریف لے آئے۔ اگلے روز جمعہ رات 14 اگست 1947 بمطابق 26 رمضان المبارک کی صبح 9 بجے کراچی کی موجودہ سندھ اسمبلی میں پاکستان کا اجلاس شروع ہوا۔ صبح سے ہی عمارت کے سامنے لوگ جمع تھے جب پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک بگی میں سوار اسمبلی ہال میں پہنچے تو عوام نے پرجوش نعروں اور تالیوں سے ان کا استقبال کیا۔ قائد اعظم اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن ایک برابر کرسی پر بیٹھے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے شاہ برطانیہ کا پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں جناح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا: برطانیہ دولت مشترکہ کی اقوام کی صف میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے اس عظیم موقع پر میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے جس طرح آزادی حاصل کی ہے وہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس پیغام کے بعد لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے الوداعی تقریر کی اور پاکستان کی عوام کے لیے سلامتی کی دعا مانگی۔ اس کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلینڈ اور واسرائے کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ہمارا ہمسایوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا
اور ہم ساری دنیا کے دوست بن کر رہیں گے۔ اسمبلی کی کارروائی اور اعلان آزادی کے بعد محمد علی جناح اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن شاہی بگی میں سوار ہو کر گورنر جنرل ہاؤس واپس چلے گئے۔ دوپہر 2 بجے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نئی دلی روانہ ہو گئے، جہاں اسی رات 12 بجے انڈیا کی آزادی کے اعلان کے ساتھ انہوں نے ملک کے گورنر کا عہدہ سنبھالنا تھا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے اعلان آزادی کے مطابق 14 اور 15 اگست 1947 کی درمیانی رات 12 بجے دنیا کے نقشے پر ایک آزاد اور خود مختار اور دنیائے اسلام کی سب سے بڑی مملکت کا اضافہ ہوا، جس کا نام پاکستان تھا۔ عین اسی وقت لاہور، پشاور اور ڈھاکہ سے پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس سے پاکستان کی آزادی کا اعلان ہوا۔ اس سے کچھ دیر پہلے 11 بجے لاہور، پشاور اور ڈھاکہ کے اسٹیشن پر آل انڈیا ریڈیو سروس نے اپنا آخری اعلان نشر کیا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے ہیں، طلوع صبح آزادی۔ پھر 12 بجے سے کچھ لمحہ پہلے ریڈیو پاکستان کی شناختی دھن بجائی گئی۔ رات کے ٹھیک 12 بجے ہزاروں سامعین کے کانوں میں پہلے انگریزی اور پھر اردو میں یہ الفاظ گونجے، یہ ریڈیو براڈ کاسٹنگ پاکستان ہے۔ انگریزی میں یہ اعلان ظہور آذر نے اور اردو میں مصطفیٰ علی حمدانی نے کیا۔ اس اعلان کے فوراً بعد مولانا ظاہر القاسمی نے قرآن مجید کی سورۃ فتح کی آیات تلاوت فرمائی، جس کے بعد ان کا ترجمہ نشر کیا گیا۔ بعد ازاں خواجہ خورشید انور کے تیار کردہ ایک خصوصی سازینہ بجایا گیا۔ پھر سنتو خان اور ان کے ہم نواؤں نے قوالی میں علامہ اقبال کی نظم ساقی نامے کے چند بند پیش کیے۔ ان نشریات کا اختتام حفیظ ہوشیاری کی ایک تقریر پر ہوا۔ پھر 15 اگست 1947 کو صبح ریڈیو پاکستان لاہور کی ٹرانسمیشن کا آغاز 8 بجے سورۃ آل عمران کی تلاوت سے ہوا۔ تلاوت قرآن کے بعد انگریزی خبروں کا آغاز ہوا۔ خبروں کے بعد 8:30 بجے جناح کی آواز میں ایک پیغام سنوایا گیا، جو پہلے سے ہی ریکارڈ تھا۔ بے پناہ مسرت اور احساس کے جذبات کے ساتھ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 15 اگست آزاد اور خود مختار پاکستان کی پیدائش کا دن ہے۔ یہ مسلم قوم کی منزل مقصود کی علامت ہے، جس نے پچھلے چند برسوں میں اپنے وطن کے حصول کے لیے عظیم قربانیاں پیش کیں۔ پاکستان کے قیام کے پہلے برس کسی کو اس معاملے میں الہام نہیں تھا کہ پاکستان کب آزاد ہوا۔ اس بات کی تقویت اس چیز سے بھی ملتی ہے کہ 19 ستمبر 1947 کو پاکستان کے محکمہ داخلہ نے اپنے مراسلے 1747 کے ذریعے 1948 کی ایک سالانہ تعطیلات کا اعلان کیا۔ ان میں 1948 کے یوم پاکستان کی تعطیل کے آگے 15 اگست 1948 کی تاریخ درج تھی۔ یہ مراسلہ نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر اسلام آباد میں محفوظ ہے۔ تو پھر پاکستان کا یوم آزادی 15 اگست سے 14 اگست کب ہوا؟ رپورٹ کے مطابق نیشنل ڈاکومنٹیشن سینٹر کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد میں محفوظ وہ فائلیں جو ایک طویل عرصے تک خفیہ رکھی گئیں، ان فائلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ منگل 29 جون 1948 کو کراچی میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی صدارت میں ایک اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر خارجہ، وزیر مواصلات، وزیر خوراک، وزیر مہاجرین اور وزیر داخلہ وغیرہ تھے۔ اس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان کے پہلے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست 1948 کی بجائے 14 اگست 1948 کو منائی جائیں۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے کابینہ کو بتایا کہ یہ فیصلہ حتمی نہیں ہے، وہ یہ معاملہ گورنر جنرل کے علم میں لائیں گے اور جو بھی حتمی فیصلہ ہوگا وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے منظوری کے بعد ہوگا۔ وہ فائل جس میں یہ تفصیل درج ہے، اس کا نمبر ہے CF 48196 اور کیس نمبر ہے 393 54 48۔ اس میں درج تھا کہ وزیر اعظم نے یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ وہ قائد اعظم تک یہ تجویز پہنچائیں کہ ہماری قوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منائی جائیں۔ قائد اعظم نے اس تجویز کو منظور کر لیا۔ حکم نامے میں کہا گیا تھا کہ ملک کے پہلے یوم آزادی کی تقریب 14 اگست 1948 کو منائی جائیں گی۔
اس دن ملک بھر میں عام چھٹی ہوگی اور تمام سرکاری اور عوامی عمارتوں پر قومی پرچم لہرائے جائیں گے۔ فائل میں محفوظ اگلا حکم نامہ 14 جولائی 1948 کو جاری ہوا۔ اس کا ڈیو نمبر ہے CB 48390۔ اس میں شجاعت عثمان علی نے وزیر داخلہ کے ڈپٹی سیکرٹری جان بہادر سید احمد علی کو مخاطب کیا کہ انہیں اس حوالے سے مطلع کیا ہے کہ جس کا ترجمہ کچھ یوں تھا: میرے پیارے احمد علی، آپ نے چند روز قبل کابینہ کے اس فیصلے کے بارے میں کہا کہ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریب 14 اگست کو منائی جائے۔ دریافت کیا تھا کہ کیا یہ فیصلہ صرف اس سال کے لیے ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ میں آپ کو واضح بتانا اور تصدیق کرنا چاہتا ہوں کہ نہ صرف اس سال بلکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ تقریب 14 اگست کو منائی جائیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ہر متعلقہ شخص کو اس فیصلے سے مطلع فرما دیں گے۔ پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے۔ یوں آہستہ آہستہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں راسخ ہو گئی کہ پاکستان کے یوم آزادی کی تقریبات 15 اگست کی بجائے 14 اگست کو منانے کا یہ دستور آج تک جاری ہے، اور یوں آہستہ آہستہ یہ بات لوگوں کے دلوں میں رسخ ہو گئی کہ پاکستان 15 اگست 1947 کو نہیں بلکہ 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا تھا۔ تو دوستو، پاکستان کی اس تاریخ کے بارے میں جان کر آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔